اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ الحمدللہ آج ہم نے 18ویں پارے کا کچھ حصہ اور 19ویں پارے کا کچھ حصہ اس کی تلاوت سنی اور 18ویں پارے کے چند اہم احکامات کے بارے میں آپ کے سامنے آگہی دیں گے۔ 18ویں پارے کا آغاز ایک بڑے ہی اہم معاملہ کے ساتھ کہ فرمایا کہ وہ مومن آدمی کامیاب ہو چکے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے ان کی چند صفات ذکر کی ہیں کہ کامیابی صرف مومنوں کے ہاتھ لگے گی، یعنی ایمان کا درست ہونا یہ کامیابی کے لیے پہلی شرط ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی، لغویات سے اعراض، زکوٰۃ کی ادائیگی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت اور اپنی امانتوں اور وعدوں کو پورا کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک بچہ پیدا ہوا، اچھی تعلیم حاصل کی، ڈاکٹر بن گیا، پائلٹ بن گیا، انجینئر بن گیا، اب یہ کامیاب ہو گیا ہے، اس نے کسی اہم عہدے کو حاصل کر لیا، کمیشن حاصل کر لیا کہ اب وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہو گیا ہے، اب یہ جنرل کے عہدے تک جائے گا، اب یہ کامیاب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل عہدے، اصل نعمتیں آخرت کے ہیں، لہذا ان کے حصول کے لیے تگوداؤ اور محنت کرو۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے اس پارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ پاک نے بس تمہیں کھیل کود کے لیے، دنیا کی کامیابیوں کے لیے ہی پیدا کیا ہے، بس دنیا میں ہی کامیاب ہوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے؟ فرمایا نہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم لوگ الینا لا ترجعو، ہماری طرف آؤ گے ہی نہیں۔ اے لوگو یاد رکھنا، ہمارے پاس تمہیں آنا ہے، اپنے گزارے ہوئے زندگی کے لمحات کا جواب دینا ہے، اس کی تیاری کر کے آنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ نور ہے، بڑی اہم سورہ مبارکہ ہے، بار بار اس کو پڑھیں گے تو آپ کو شریعت اسلامیہ کے بڑے اہم احکامات جو ہے اس سورہ مبارکہ سے ان کا پتہ چلے گا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں سب سے پہلے زنا کی اللہ پاک نے سزا ذکر کی ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر زنا جو ہے یہ حرام ہے، اور اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرے، اسلام نے اس کی سزا رکھی ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کے اس کو موت تک مارتے رہیں۔ اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو قرآن میں ذکر کیا کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں اور پھر 1 سال کے لیے اس علاقے سے نکال دیا جائے، یہ حدیث کے اندر ہے۔ اب یہ 2 سزائیں ہیں جو غیر شادی شدہ زانی کو دی جائیں گی، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے۔ اگر عورت کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے تو عورت اس سزا سے مبرہ ہو جائے گی، اور اس کے لیے اس کے پاس قابل ذکر ثبوت ہونا وہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ سزا مقرر نہیں ہے، کبھی کوئی سزا کبھی کوئی سزا، بلکہ ہمارے ملک میں زنا کے لیے
راستے آسان کیے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 8 مارچ کو کس قدر بے دینی، بے حمیتی، بلکہ کہا جائے کہ بے غیرتی کا مظاہرہ کیا گیا، تو یہ بات کم نہ ہوگی۔ ہم شادی کو نہیں مانتے، ہم باپ کو نہیں مانتے، ہم بھائی کو نہیں مانتے، ہم نکاح کے بغیر رہنا چاہتی ہیں، ایسے ایسے نعرے یعنی اس کے اوپر درج تھے، لیکن اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں زنا کو، زنا کی طرف جانے والے ہر راستے کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے اسی پارے کے اندر اللہ پاک نے پھر بے پردگی کو بھی قطعاً حرام قرار دے دیا۔ فرمایا کہ عورت اپنا چہرہ اس کو ڈھانپ کے بازار میں نکلے گی۔ عورت کا بے پردہ نکلنا اسلامی معاشرے کے اندر ہر صورت میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے، اور اگر کسی معاشرے کے اندر وہ کسی چیز سے محروم رہتی ہے اس وجہ سے کہ اس کو پردہ چھوڑنا پڑتا ہے، تو وہ پردہ نہیں چھوڑے گی۔ دنیا کی کسی بھی نعمت سے محروم رہ جائے تو یہ اس کے لیے سودا فائدہ مند ہوگا، اسی بیکار بند ہونا چاہیے۔ اور یہی نظام اگر ملک کے اندر لاگو ہوگا تو یقین کر لیں پھر امن آئے گا، پھر سلامتی آئے گی۔ لیکن بڑی ڈٹائی کے ساتھ ہمارے حکمران کبھی نس بندی کے آرڈیننس لاتے ہیں کہ جی نس بندی ہم کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، اور اضافہ ان جرائم کے اندر مسلسل جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور تبھی رکے گا جب اللہ کی عائد کردہ حدوں کو قائم کر دیا جائے گا۔ حد قذف کا ذکر کیا گیا کہ کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت کسی پر زنا کی تہمت نہیں لگائے گی، اور اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے اب وہ کسی پر بھی تہمت نہیں لگا سکتی۔ اگر لگائی ہے تو اب اس کی سزا اسلام نے، اگر 3 گواہ پورے نہیں ہیں آپ خاموش ہو جائیں گے، اس کو تنہائی میں سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر اگر آپ عدالت میں جائیں گے، اب اسلامی عدالت اگر ہوگی 4 گواہ نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسلام نے یہ حد مقرر کر دی ہے۔ لیان کے احکامات اللہ پاک نے ذکر کیے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا جب سزا دینی ہے نا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اب سزا دیتے ہوئے پھر نرمی نہیں کرنی۔ اب نرمی والا معاملہ مجرم کے لیے نہیں ہے، مجرم کے ساتھ نرمی اختیار کرنا گویا کہ ظلم ہے، اور مظلوموں کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ لہذا مجرم آدمی اسے سزا دینا یہ انصاف اور عدل کے تقاضوں میں سے ہے۔ اب اس کے بعد تاریخ اسلامی کا بڑا ہی اہم واقعہ اس پارے کے اندر سورہ نور کے اندر ذکر ہوا ہے، جسے واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں منافقین نے ایک بڑا طوفان جو ہے وہ کھڑا کر دیا، اور واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ویسے تو سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے فضائل، ان کے مناقب وہ ان گنت ہے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کو میری طرف سے سلام کہیے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پہنچایا، انہوں نے جواب دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کیونکہ جب صحابہ کرام نے یہ واقعہ افک کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمت صحابہ کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی، بلکہ یہ ایمان کا حصہ بن گئی تھی۔ اب بڑا معاملہ ہوا، جس دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ہوتی، صحابہ اکرام کثیر تعداد میں تحفے، تحائف، ہدیے وہ بھیجا کرتے تھے۔ اب دوسری ازواج مطہرات نے ایک دن میٹنگ کی، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جو ہے وہ لیڈر بنایا، اور انہوں نے کہا جی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ عائشہ کی باری والے دن اتنے تحائف، اتنے ہدیے آتے ہیں، ہماری باری والے دن بھی آئیں، آپ ان کو تقسیم کریں اور یہ اپنے صحابہ کو اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی۔ سیدہ ام سلمہ نے دوسری مرتبہ، پھر جب تیسری مرتبہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ،
عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف مت دو، فَإِنَّهُ وَاللَّهِ، وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ، بے شک عائشہ تو وہ ہیں کہ اللہ کی قسم، مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيَ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِّنْكُنَّ غَيْرَهَا، کہ جب میں عائشہ کے لحاف میں اس کے بستر میں ہوتا ہوں تو وہ اس کا بستر بھی اتنا پاک ہے، اللہ پاک وہاں پہ میرے اوپر وحی نازل کر دیتے ہیں، اور کسی کے بستر میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی۔ عائشہ کی تو کیا بات ہے، اس کا تو بستر بھی اتنا پاکیدہ ہے کہ جب میں اس کے لحاف میں ہوتا ہوں تو اس وقت بھی اللہ پاک میرے اوپر وحی نازل کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، تھوڑا سا وقت آپ کو لگے گا یہ واقعہ سننے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پہ جاتے نا، آپ اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر جاتے، کسی ایک بیوی کو، اور اس کا فیصلہ کیسے کرتے؟ آپ قرعہ ڈال دیتے، جس کا نام نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے۔ یہ غزوہ المریسی تھا اور اس میں آپ نے جانا تھا، تیاری ہوئی، قرعہ ڈالا گیا، نام میرا نکل آیا، اب ہم چل پڑے۔ اب غزوے میں اللہ پاک نے فتح نصیب کر دی، ہم واپس آ رہے ہیں۔ جب واپسی پر آئے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، جب پڑاؤ ڈالا تو اب وہاں پہ لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوئے، اور میں کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ دور گئی، اور وہاں پہ جب میں واپس آئی تو میں نے جب اپنا ہاتھ لگایا زیور کی طرف تو میرا ہار نہیں تھا۔ اب میں دوبارہ اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے چلی گئی، اور جب میں واپس آئی تو قافلہ کوچ کر چکا تھا۔ اور کہتی ہیں کہ صحابہ کرام نے، جن کی ڈیوٹی تھی وہ ہودج، وہ ڈولی جس کے اندر میں بیٹھتی تھی، انہوں نے اسے اٹھایا، انہوں نے سمجھا کہ عائشہ اسی میں ہے، اور کہتی ہیں کہ میں، وزن میرا بالکل نہیں تھا، ہلکی پھلکی سی تھی میں تھی، اور اس وقت عرب کی عورتیں بالکل ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، اور وہ کھانا وغیرہ جو ہے وہ بہت کم کھاتی تھیں اور بالکل سمارٹ ہوتی تھی۔ کہتی ہیں میرا وزن نہیں تھا، انہوں نے وہ ہودج اٹھایا، اونٹ پہ رکھ دیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ سے بڑا اس کائنات کے اندر کوئی ولی نہیں ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی ایک صحابی کو اگر کھڑا کر دیا جائے، دنیا کے سارے ولی بھی مقابلے میں پلڑے میں ڈال دیے جائے نا، تو صحابی کا پلڑا پھر بھی باری ہوگا، عظمت میں، نیکی میں، مقام میں، مرتبے میں، علم میں، شان میں، ہر لحاظ سے بلند ہوگا۔ لیکن ان صحابہ کو نہیں پتا چلا کہ حضرت عائشہ ہودج میں ہے یا نہیں ہے۔ ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں کئی سال کی باتیں معلوم کرنے کے لیے، غیب کی باتیں، جی ان کو پتا ہوتا ہے، جی ویسے لاہور میں ہے، ان کو کراچی کی باتوں کا پتا ہوتا ہے، پشاور کی باتوں کا پتا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شیطان کے ولی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے جو ایسی خبریں دیتے ہیں، وہ شیطان سے اپنی معلومات لے کے تمہیں پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال صحابہ نے ہودج رکھا، قافلہ چل پڑا، حضرت عائشہ آئیں، اور آنے کے بعد وہاں پہ کہتی ہیں میں بیٹھ گئی، چونکہ امن تھا۔ آج کل کا تو دور نہیں تھا نا کہ موٹر وے کے اوپر ہی عورتوں کو جو ہے وہ لوٹ لیا جاتا ہے، ایسا دور نہیں تھا، امن تھی، امن تھا، سلامتی تھی وہاں پہ۔ اور وہاں پہ کہتی ہیں میں بیٹھی ہوں، میری آنکھ لگ گئی، اور پھر اچانک میری آنکھ کھلی تو ایک آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا، جناب صفوان بن معطل تھے۔ اب وہ انا للہ پڑھا، میں جاگ گئی۔ وَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، میں نے اپنے چہرے کو فوری طور پر جلدی ڈھانپا اپنی اس چادر کے ساتھ، جو بڑی چادر میرے پاس تھی۔ عورتوں کا چہرے کا پردہ اس حدیث سے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے 41 سے مراد یعنی 4141 نمبر حدیث ہے۔ یہ آپ جا کے اپنی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس اگر کوئی ایپ ہے آپ اس میں ساری حدیث کو جو ہے وہ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں نے اپنے جو ہے وہ چہرے کو ڈھانپ لیا، پردہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد ہم وہاں سے چل پڑے، میں اونٹنی پہ سوار ہوئی، اور ہم دوپہر کے وقت قافلے سے جا ملے، جو آگے قافلہ چلا گیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ کہتی ہیں کہ میں نے وہاں سے لے کر قافلے میں پہنچنے تک سوائے انا للہ کے الفاظ سے اس اللہ کے نبی کے صحابی سے کوئی اور بات نہ میں نے کی نہ انہوں نے کی۔ وہاں پہ ہم گئے، اور جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم مدینہ منورہ میں آ جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آئے تو مجھے بخار ہو گیا،
میں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے بخار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور آ کے پوچھتے یا عائشہ کیف تیکم، اے عائشہ کیا حال ہے تمہارا؟ میں کہہ دیتی جی ٹھیک ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے۔ میں پریشان تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بیمار ہوا کرتی تو آپ کا رویہ کچھ اور ہوتا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا معاملہ کیا ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا، پورے مدینے کے اندر طوفان بپا ہے، پورے مدینے کے اندر طوفان بپا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول اور چند جو ہے وہ صحابہ، وہ اس میں 2 صحابہ، ایک مرد اور ایک عورت، وہ اس میں شامل ہوئے اور یہ باتیں کرنے لگے کہ جی عائشہ پیچھے رہ گئی ہیں، نعوذ باللہ، آپ کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگائی، آپ کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ مدینہ میں طوفان کھڑا ہو گیا، اور اتنا بڑا یہ طوفان تھا کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک اسوۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اے لوگو، یہ جو طوفان ہے اللہ نے بھی اسے طوفان قرار دیا، گویا کہ اسلامی مملکت جو ہے اس کی بنیادیں ہل گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر جو ہے یہ الزام لگ رہا تھا، بہت خطرناک صورتحال تھی، اور آپ کا پر یہ الزام لگنا آپ کے گھرانے پر اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک دھچکا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اب جو ہے 1 مہینے کے بعد جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ام مستہ جو کہ ہماری بہت قریبی رشتہ دار تھی، ان کے ساتھ میں باہر قضائے حاجت کے لیے گئی، کیونکہ اس وقت لوگ نفرت کرتے تھے کہ یہ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء گھروں میں بنائے جائیں، نفرت کرتے تھے کہ یہ بہت ہی غلاظت ہوتی ہے، یہ گھر میں نہیں ہونے چاہیے۔ یہ مدینے کے لوگ بہت صاف ستھرے اور وہ اس سے نفرت کیا کرتے تھے۔ مکے میں ایسا رواج تھا لیکن مدینے میں وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ میں باہر گئی ان کے ساتھ، اور جب ہم واپس آ رہی تھی تو ام مستہ کا پاؤں پھسلا، اس نے کہا تائسا مستہ کہ میرا بیٹا مستہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا اللہ کی بندی اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہے۔ اس نے کہا عائشہ تجھے نہیں پتا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ کے بارے میں تو الزامات کی بوچھاڑ ہے، مدینے کے بچے بچے کو پتا چل گیا، ہر جگہ پہ یہی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ فرمایا کہ نہیں، مجھے اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بھی معلومات نہیں ہے۔ اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے گھر تشریف لاتی ہیں، کہتی ہیں بس میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میں گرتی پڑتی گھر پہنچی، اور جب گھر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ اسی طرح آ کے کہا فسلم، آپ نے سلام کیا، گھر میں آ کے سلام کیا۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، گھر میں جائیں سلام کریں، گھر سے آئیں سلام کریں۔ اور جب سلام کیا قالا، فرمایا پوچھا آپ نے کیف تیکم، عائشہ کیسے ہو تم؟ فقلت لہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول اتأذن لی ان آتی ابویہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ کی کمال محبت اللہ کے نبی سے، اور اطاعت اور اتباع، اور ایک صالح عورت ہونے کا، بیوی ہونے کا کتنا پیارا ثبوت دیا۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گا رہا ہے لو جی سارے مدینے نو بتا، جی ساری دنیا نو بتا، میرے نال تسی گل ہی نہیں کیتی، یہ کیڑی گل ہوئی، میرے بارے چ انیاں گلاں ہو رہیاں، میرے نال تسی گل ہی کوئی نہیں کیتی، مینوں تسی گھر دا فرد ہی نہیں سمجھیا۔ ایسی کوئی بات نہیں کی، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ دنیا بھر کی عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر کسی بات کے بارے میں خاوند اچھا سمجھتا ہے، آپ سے مشاورت لے لی، اچھی بات ہے، نہیں لی تو آپ کو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اور جس کا سارا تعلق ہی حضرت عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کی، اور انہوں نے بھی آگے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، کسی غصے کا اظہار نہیں کیا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے مجھے، یعنی اجازت لے کر گھر سے جانا چاہیے بیوی کو، اجازت مانگتی ہیں کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور کہتی ہیں میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اپنے والدین سے جا کے تو پوچھوں کہ معاملہ ہے، کیا تمہیں خبر ہے؟ اب والدین کو بھی پتا تھا لیکن وہ بھی اپنی بیٹی کے پاس نہیں آئے،
اب دیکھیے یہ کتنا اہم معاملہ ہے. جب گھروں کو بگاڑ سے بچانا ہوتا ہے تو پھر بچیوں کے والدین اور بھائی اب ان کو بھی چاہیے صبر کے دامن کو نہ چھیڑیں, صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں, تاکہ گھر جو ہے وہ برباد ہونے سے بچ جائیں. یہ معاملات اگر تھوڑا سا صبر کر لیا جائے, معاملات افہام و تفہیم کی طرف چلے جایا کرتے ہیں, بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آدمی جلتی پہ تیل ڈالتا ہے, گرم معاملے میں آ کے گھس جاتا ہے, اور پھر معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں. اب کیا ہوا, اب آپ گھر میں گئیں, اپنے والدین کے پاس جاتی ہیں اور والدہ سے جا کے پوچھا کہ یہ معاملہ آپ کو پتا تھا؟ انہوں نے کہا بیٹی گھبرانا نہیں ہے, ایسی باتیں ہو جاتی ہیں, آپ کی سوتنے بھی ہیں, ہزار اللہ کے نبی کے دشمن ہیں, ایسی باتیں ہو جاتی ہیں, گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, اللہ اس کا کوئی حل جو ہے وہ کرے گا. جب مجھے پتا چلا کہ میری ماں کو بھی پتا ہے, میرے باپ کو بھی پتا ہے میرے بارے میں, کہتی ہیں فبکیت تلک اللیلہ حتی اصبح, کہتی ہیں کہ پھر میں رونا شروع ہو گئی, اتنا روئی کہ ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی میں سو نہ سکی, اور مجھے خدشہ تھا کہ کہیں میرا جگر اور میرا دل جو ہے وہ پھٹ نہ جائے, اتنا مجھے غم تھا. اور یقین جانے یہ غم ان پہ اپنی تہمت کا نہیں تھا, یہ غم اس وجہ سے تھا کہ میں ام المومنین ہوں, میں نبی کی بیوی ہوں. یہ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے. اور پھر کہتی ہیں کہ پھر ایسا ہوا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت اسامہ کو بلایا, اللہ کے نبی کے بہت پیارے صحابی, حضرت زید کے بیٹے ہیں جن کو آپ نے منہ بولا بنایا تھا, حضرت اسامہ عمر میں چھوٹے ہیں, آپ نے ان سے مشورے کے لیے ان کو بلایا. جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. جناب اسامہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے گھر والوں کے بارے میں سوائے خیر کے اور کوئی معاملہ نہیں ہے, آپ اس کے معاملے میں پریشان نہ ہوں. اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے عورتیں اور بہت ہیں, لیکن آپ اگر اس کی مزید تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اپنی لونڈی سے پوچھئے. آپ نے اس کو بلا لیا, اس نے کہا کہ عائشہ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے, چونکہ ان کی عمر تھوڑی ہے, بعض اوقات آٹا گوندتی ہیں, آٹا گوندنے کے بعد رکھ دیتی ہیں اور وہاں اس کو بھول جاتی ہیں, کبھی کبھی سو جاتی ہیں, آٹا آ کے بکری کھانا شروع کر دیتی ہے, جو گھر میں بکری ہے وہ کھانا شروع کر دیتی ہے. اس کے علاوہ عائشہ کے بارے میں اور کوئی کمی نہیں ہے, کوئی اور کمزوری نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے فکر ہو جائیے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشاورت کے بعد پھر مسجد نبوی میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں, میں نے تحقیق کر لی ہے, میرے گھر والوں کے بارے میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ جلد کر دے گا, لیکن وہ سچے ہیں میرے علم کے مطابق, وہ صحیح ہیں, اور باتیں کرنے والے لوگ جھوٹے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بہتر فیصلہ کریں گے. اب اس خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس گئے, اور آپ کے پاس جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اب مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا, اب آپ بڑی دیر کے بعد آپ, میں جس چارپائی پر بیٹھی تھی آپ اس چارپائی پر بیٹھے, آپ نے خطبہ پڑھا. خطبہ پڑھنے کے بعد حمد و ثنا کے بعد آپ نے مجھ سے جو ہے وہ مخاطب ہوئے, فرمایا کہ اے عائشہ بات پتہ کیا ہے, فَإِن كُنْتَ بَرِيًّا فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ, اگر آپ بری ہیں نا اس الزام سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بری کر دیں گے. وَإِن كُنْتَ أَلْمَمْتَ, اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تجھ سے, فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ, اللہ سے معافی مانگ, وَتُوبِي, اور توبہ کر, کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی, اب میرے تو جو آنسو تھم نہیں رہے تھے وہ تھم گئے. اب میں گھبرا گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے جو ہے وہ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ میں نے پھر, میرے والد گرامی بھی بیٹھے ہوئے تھے, میری والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں. آپ کی جب بات ختم ہوئی تو میں نے اپنے والد گرامی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عجب رسول اللہ انی, اے ابا جان آپ میرے باپ ہیں, آپ بیٹیوں کے باپ اپنی بیٹیوں کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں اور بیٹیوں کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ میرے والد ہیں, عجب انی رسول اللہ, آپ میری طرف سے اللہ کے نبی کو جواب دیجئے.
اب دیکھیے ایک عظیم باپ ہے، ان کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کی، قال فقال ابی، میرے والد گرامی نے کہا، واللہ ما ادری ما اقول لے رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کو کیا بات کہوں، میں کچھ نہیں جانتا، اے میری بیٹی میں تیرے بارے میں اللہ کے نبی کو کوئی بات نہیں کروں گا۔ اب یہ معاملہ حضرت عائشہ کے لیے ایسے تھا کہ جیسے آسمان ٹوٹ کے ان کے سر پہ اوپر گر پڑا ہے کہ باپ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی سے اتنی محبت ہے، یعنی صحابی، یہ بالکل واضح ثبوت کہ صحابی جو ہیں وہ اپنی بیٹی کی طرف نہیں کھڑے ہوتے، نبی کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، اپنے بیٹے کی طرف کھڑے نہیں ہوتے، اللہ کے نبی کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جب بھی موقع آیا صحابہ کرام نے اپنی اس محبت کا ثبوت دیا۔ اور پھر جو ہے وہ والدہ، اپن کی والدہ بھی موجود تھی، وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، کہتی ہیں کہ اب میں نے ماں کے پیار کی طرف دیکھا کہ ماں کو اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے، بچے ماں کو مارتے بھی ہیں لیکن ماں پھر بھی ان کے لیے دعائیں دیتی ہے، بچے ماں کے جتنے مرضی گستاخ ہو جائیں لیکن ماں تنہائی میں بیٹھ کے پھر بھی بچوں کے لیے دعائیں دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے بڑی للچائی ہوئی نظروں سے امید کے ساتھ کہ آج میری ماں جو ہے میرے بارے میں قسمیں دے گی، میری صفائی پیش کرے گی، میرے بارے میں بات کرے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ اے میری امی جان، بات پتہ کیا ہے، آپ جو ہے عجیبی رسول اللہ فی مقالہ، اللہ کے نبی نے جو ابھی بات کی ہے نا، آ کے آپ میری طرف سے کوئی بات کر دیں، میری طرف سے کوئی بات کر دیں۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے کہا، واللہ اللہ کی قسم، ما ادری ما اقول لرسول اللہ، میں نہیں جانتی میں اللہ کے نبی کو تیرے بارے میں اب کیا بات کروں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے بیٹی، میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ ماں نے بھی جب جواب دیا، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، پھر میں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کہوں کہ میں پاک ہوں، میں بری ہوں، تو شاید آپ لوگ جو ہے میرا یقین نہ کریں، اگر میں کہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو یہ بات بالکل غلط ہے، مجھ سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں بالکل پاک ہوں، بس یہ بات کرنا تھی۔ اور اس کے بعد میری زبان بھی بند ہو گئی، میری غم جو ہے میرے اوپر بہت زیادہ ہو گیا، میں بیٹھ بھی نہ سکتی تھی، میں جہاں بیٹھی تھی اسی جگہ پہ میں لیٹ گئی۔ اب تھوڑی دیر گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، جیسے وحی نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ وحی کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ اور میں نے پھر آپ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اتنا غم تھا مجھے جناب یوسف علیہ السلام کے والد جو ہیں جناب یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے پھر یہی کہا کہ اللہ کے نبی اب میں آپ کو صرف وہی بات کہوں گی جو ابو یوسف نے کہی تھی، جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی کہ فصبر جمیل، میں صبر کا دامن اب نہیں چھوڑوں گی، واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان پہ میرا اللہ ہی جو ہے وہ میرا مددگار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر آپ اور مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ میرے بارے میں ضرور اللہ کے نبی کو خواب کے ذریعے بتلا دے گا کہ عائشہ سچی ہیں، نبی کا خواب بھی جو ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ میری برات نازل کرے گا۔ دیکھیں اللہ پر یقین، اللہ پر یقین، کوئی گواہ پاس نہیں ہے، ماں باپ بہن بھائی سب نے جواب دے دیے، لیکن وہ کہتی ہیں میرا اللہ جو ہے مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے اس مشکل سے نکالے گا، کیونکہ مشکل کشا اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ پھر آپ پہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کی وحی کی کیفیت ختم ہوئی آپ مسکرانے لگے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کلمہ کہا مسکراتے ہوئے تو فرمایا کہ یا عائشہ ام اللہ فقط برأک، اللہ رب العالمین نے تیری برات نازل کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری برات جو ہے وہ نازل کر دی ہے، تو پاک ہے، تو صاف ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب یہ کلمات البی اللہ کے نبی نے بات نہیں مکمل کی تھی، میری ماں نے کہا کہ عائشہ قومی اٹھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو میں نے کہا امی جان واللہ لا اقوم الیہ الا
الا انی احمد اللہ، اے امی جان میں سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کروں گی، میں سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کروں گی، میں سب سے پہلے اس کے آگے سجدہ شکر بجا لاؤں گی جس اللہ نے آج مجھے جو ہے وہ میری برات نازل کی ہے۔ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی 10 آیات پڑھی۔ کہتی ہیں کہ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات قرآنی آیتوں کی صورت میں نازل کریں گے اور لوگ قیامت تک اس کی تلاوت کریں گے۔ کہتی ہیں کہ پھر یہ تو میری ایک شان اللہ تعالیٰ نے اتنی بلند کر دی، اتنی بلند کر دی، اور یقیناً اتنی بلند ہو گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآنی آیات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی برات کو نازل کیا، 10 آیتیں نازل ہوئیں، اور اب قیامت تک کے لیے جو بھی بندہ آپ کے بارے میں اپنی زبان، گندی زبان استعمال کرے گا تو وہ قیامت والے دن اللہ نے فرمایا جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ نام نہاد مسلمان، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں غلیظ باتیں ہوتی ہیں، لیکن مجال ہے کسی ادارے کے کان پہ جوں رینگتی ہو، کسی چیف جسٹس کو جو ہے اس کے بارے میں ہوش آئے، کسی وزیر اعلیٰ، کسی وزیر اعظم یا کسی آفیسر یا کسی یہ جو ہمارے جو سوشل میڈیا، یہ جو ہمارے سائبر کرائم والے ہیں، کبھی انہوں نے جو ہے اس کے بارے میں کوئی ایکشن لیا ہو؟ ہاں، آپ چیف جسٹس کے بارے میں بات کر لیں، آپ وزیر اعظم کے بارے میں بات کر دیں، آپ کسی ادارے کے سربراہ کے بارے میں بات کر لیں، آپ کو، آپ کے پورے خاندان کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، مسنگ پرسن بنا دیے جاتے ہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ، جناب سیدنا ابو ہریرہ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ باتیں کرنے والے غلیظ لوگ، اب ان کے بارے میں کم از کم دل تو بڑا کرتا ہے لیکن زبان روکنی پڑتی ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی گالی نہ نکالیں، لیکن وہ معاشرے کے گندے ترین لوگ ہیں، وہ معاشرے کے غلیظ ترین لوگ ہیں، وہ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو سزا دی ہے، وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی اپنا خون نکالتے ہیں اور قیامت والے دن بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے اگر انہوں نے توبہ نہ کی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات اللہ پاک نے سورہ نور کے اندر قرآنی آیات مبارکہ کی صورت میں نازل کی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے مسلمانوں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، برا نہیں ہے۔ بظاہر الزام لگا، مدینے کی ریاست ایک مرتبہ ہل گئی، اللہ نے فرمایا گھبرانا نہیں ہے، قیامت تک کے لیے کھرے اور کھوٹے کی پہچان اسی واقعہ سے ہوتی رہے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے ہی سچے اور جھوٹے کا پتہ چلتا رہے گا، جنتی اور جہنمی کا پتہ چلتا رہے گا، مومن اور غیر مومن کا پتہ چلتا رہے گا، اور یہ ایک ایسا پیمانہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فٹ کر دیا قرآن کے اندر۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ کے فضل و احسان سے جو اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، جو قرآن کے منکر ہیں، خواہ جتنا مرضی اپنے آپ کو مومن کہتے رہیں، مسلمان کہتے رہیں، لیکن جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کو نہیں مانتا تو وہ بندہ اللہ کے قرآن کا منکر ہے، اور اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، فرقان حمید، صحابہ کرام، اہل بیت، امہات المومنین، اولیاء کرام، ان کی عقیدت، ان کے ساتھ محبت اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔